بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وإیاہم۔ میں نے جو یہ آیت پڑھی ہے محترم حضرات اس لیے پڑھی ہے کہ آج کل حمل روکنے کا جو ایک فیشن چلا ہے اور جو روکا جا رہا حمل، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ اس حوالے سے ہی آیت جو میں نے پڑھی ہے قرآن کی۔ بہت سے بازار میں مارکیٹ میں ایسے پروڈکٹ آ گئے ہیں کہ جن سے کیا حمل روکا جا رہا ہے، بچے کی پیدائش کو روکا جا رہا ہے۔ تو حمل روکنے کے لیے بہت سے ایسے ٹیبلیٹس، انجیکشن آ گئے ہیں، تو کیا وہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں استعمال کر سکتے ہیں؟ ایسے ہی کونڈوم ایک چیز ہے وہ بھی آ گیا ہے، تو کیا یہ سب استعمال کر سکتے ہیں حمل روکنے کے لیے یا نہیں؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ بہت سے لوگ اس لیے بچوں کو روکتے ہیں کہ اتنے بچے پیدا ہو جائیں گے تو کہاں سے ان کی پرورش کریں گے، کہاں سے ان بچوں کو کھلائیں گے، پڑھائیں گے۔ تو وہ کھلانے پلانے کا وعدہ اللہ نے کیا۔ اللہ فرماتا بھوک کے خوف سے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، خشیۃ املاق، بھوک کے خوف سے۔ نحن نرزقکم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور وإیاہم، اور ان کو بھی رزق دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں بھی رزق، تمہیں جو دیتے ہیں وہ ہم ہی دیتے ہیں، اور جو آنے والی تمہاری نسل ہے، اولاد ہے، ان کو بھی رزق ہم ہی دیں گے۔ اب یہ بہت سی بات چل رہی ہے کہ صاحب ایسا بات نہیں ہے، دیکھیے رزق دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو اس خوف سے کہ بچوں کو پڑھائیں گے کیسے، نہلائیں گے اور ان کو پرورش کیسے کریں گے اور ان کا سب کچھ پڑھائی تعلیم کیسے کریں گے، اس وجہ سے اگر آپ نے وضع حمل کی ٹیبلیٹ استعمال کی یا کوئی انجیکشن یا کوئی اور پروڈکٹ استعمال کیا تو وہ ناجائز و حرام ہے، وہ جائز کسی قیمت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا۔ دوسری جگہ فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کر دیتا ہے۔ تو اس میں کسی کی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ صاحب جس کے کم بچے ہیں انہی کو دیتا، اللہ کسی کو بھی دے سکتا ہے، اللہ آپ کو بھی دے سکتا ہے، اللہ مجھے بھی دے سکتا ہے، کم بچے والوں کو بھی دے سکتا ہے، زیادہ بچے والوں کو بھی دے سکتا ہے، اللہ کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ حضرات لیکن کیا بالکل جائز نہیں ہے؟ ہاں، کچھ ایسی صورتیں ہیں جہاں پر وضع حمل کے پروڈکٹ، وہ ٹیبلیٹ، انجیکشن وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک بچے کی پیدائش ہوئی آپریشن کے ذریعے، ٹھیک ہے، بہت سخت، اب ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ نے 2 سال تک بچہ نہیں لینا ہے، کیونکہ آپریشن میں ٹانکے لگانا پڑتے ہیں، اور جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے نا تو پیٹ بہت تیزی سے بڑھتا ہے عورت کا، اور جو کھالیں بہت ٹائٹ ہو جاتی ہے، تو جو ٹانکے لگے ہوتے ہیں آپریشن والے، تو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ اگر جلدی آپ نے بچہ لے لیا 1-1.5 سال کے اندر تو ٹانکے بھی کچے ہیں یہ، اور یہ ایک ہی کھال نہیں ہوتی ہے، کئی کھالیں ہوتی ہیں، اس اوپر والی کھال کے نیچے بھی کھال میں ٹانکے ہوتے ہیں۔ تو ڈاکٹر کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے بچہ جلدی لیا، ابھی آپریشن ہوا، ٹانکا لگا، اندر بھی ٹانکا، اوپر کی کھال میں بھی ٹانکا ہے، تو جب بچہ ہوگا تو پیٹ آپ کا بڑھے گا، کھال ٹائٹ ہوگی تو ٹانکا چھین سکتا ہے آپ کا، پھر آپ کو پریشانی پڑ جائے گی، اس میں جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں جب تک کہ وہ خطرہ ٹل نہ جائے، جب تک کے لیے آپ وضع حمل کے لیے کوئی پروڈکٹ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، جب تک وہ خطرہ آپ کا ٹل نہ جائے۔ جب وہ خطرہ ٹل جائے تو پھر آپ وضع حمل کی جو چیز لے رہے ہیں وہ آپ استعمال نہ کریں، روک دیں۔ لیکن مکمل طور سے جو نس بندی کرا لیتے ہیں، اس نس کو ہی بند کرا دیتے ہیں، پھر کبھی بچے نہیں ہوں گے، وہ کبھی جائز نہیں ہو سکتا۔ وقتی طور سے آپ روک سکتے ہیں جب تک کہ وہ خطرہ نہ ٹل جائے، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں آپ ہمیشہ کے لیے نس بندی نہیں کرا سکتے۔ اب کبھی ایسا ہو گیا کہ 3 آپریشن ہو گیا، 3 آپریشن، اب ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ 3 آپریشن کے بعد میں آپ نے اگر اب بچہ لیا تو اب عورت کی جان کو خطرہ ہے۔ بہت سے کیسز ایسے آتے ہیں، چونکہ یہ بتایا جاتا ہے زیادہ تر کہ 3 ہی آپریشن ہو سکتے ہیں، اس کے بعد میں جو 4تھا آپریشن ہے وہ رسکی کام ہے، بہت خطرہ بڑھ جاتا ہے اس میں جچہ اور بچہ دونوں کے لیے۔ تو اب یہاں پر اگر ڈاکٹر آپ سے کہہ رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ خطرہ ہے اور بہت زیادہ پریشانی پڑ جائے گی، تو پھر اس وقت میں وضع حمل کی کوئی چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہ وقتی طور سے چاہے کنڈوم ہو، چاہے وہ ٹیبلیٹ یا انجیکشن ہو، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔
کیونکہ وہاں جان کا خطرہ ہے. لیکن اگر ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے تو پھر وہاں آپ استعمال علماء فرماتے ہیں نہیں کر سکتے. البتہ بس بات یہی ہے کہ اگر خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے، کیس بگڑنے کا خطرہ ہے اور بہت زیادہ پریشانی میں پڑ جانے کا خطرہ ہے تو وہاں پر آپ وضع حمل کو روکنے کے لیے آپ کوئی چیز استعمال کر سکتے ہیں تاکہ جس سے آپ کا حمل نہ ٹھہرے، رکا رہے. یہاں تک بس علماء نے جائز قرار دیا ہے، یہ جائز ہے. اللہ شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو بے اولاد ہے خاص کر ان کے لیے اولاد کے لیے کون سی دعا کریں، طلب اولاد کے لیے کون سی دعا؟ یہ بھی قرآنی دعا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا ہے. حضرت زکریا نے یہ دعا کر کے اللہ سے اولاد مانگی تھی. تو اگر آپ میں سے کوئی میری تقریر یا میری یہ گفتگو سن رہے ہیں، بے اولادیں ہیں، ابھی نا امیدیں ہیں، تو وہ اس دعا کو کریں جو قرآنی دعا میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. اللہ نے چاہا تو حضرت زکریا کے صدقے میں اللہ آپ کو صاحب اولاد کر دے گا، اللہ آپ کی گود کو ہری بھری کر دے گا. اصل میں کچھ یوں تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا بڑھاپا آ گیا اور حضرت زکریا کے پاس کوئی اولاد نہ تھی. حضرت زکریا اس وقت بے سر و سامانی کے عالم میں جب کوئی اولاد نہ تھی. حضرت مریم کے پاس جب پہنچے، وہاں جا کر حضرت زکریا علیہ السلام اپنے مقدس ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں رب کی بارگاہ میں اور دعا کرتے ہیں، رب حبلی من لدنکا ذریۃ طیبہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 38 یعنی 38 ہے آیت نمبر. تو اس کو آپ نماز کے بعد، نماز کے علاوہ بھی اس دعا کو آپ کر سکتے ہیں. تو جب حضرت زکریا نے دعا کی تھی رب حبلی من لدنکا ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، تو اللہ نے حضرت زکریا کی دعا کو قبول کیا تھا اور ان کو بیٹے کی خوشخبری دی تھی. ان اللہ یبشرک بیحییٰ جو قرآن میں ہے، فرشتے کے ذریعے اللہ نے حضرت زکریا کو خوشخبری دی کہ زکریا تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے کہ اللہ تمہیں یحییٰ نام کا ایک بیٹا عطا کرے گا. تو یہ حضرت زکریا کی دعا ہے. بے اولادے شوہر بھی پڑھ سکتا ہے اسے، بیوی بھی پڑھ سکتی ہے. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، اس دعا کے قبول ہونے کے لیے شرط ہے نماز. اگر آپ بے نماز کے اس کو پڑھیں گے تو پھر یہ دعا قبول نہیں ہوگی. آپ کہیں گے حضرت ہم نے آپ کا بتایا ہوا وظیفہ بھی کیا اور یہ دعا ہماری قبول نہیں ہوئی. آپ سے گزارش ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے، 5 وقتہ نماز، نماز کے بعد بھی یہ دعا کریں گے، پھر نماز کے علاوہ بھی یہ دعا کریں گے، انشاءاللہ آپ کی دعا پھر ضرور قبول ہوگی. اور کسی بزرگ اللہ والے کی بارگاہ میں بھی آپ جاتے ہیں اور اگر جا کر دعا کرتے ہیں تو پھر یہی آپ دعا وہاں جا کر بھی کریں گے، رب حبلی من لدنکا ذریۃ طیبہ. وہاں بھی اللہ آپ کی دعا کو جلدی قبول فرمائے گا اور اللہ کا کرم ہوا، اس کی رحمت برسی تو پھر آپ کو وہ صاحب اولاد بھی کر دے گا.